مریم کے پاس جو کچھ ہے، جو ویڈیو ہے، جو دکھاتی، عدالت میں پیش نہیں کرتی اور عوام کو دکھاتی ہے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے اور یہ رانا وہ ملک ارشد نے کیا ہے، یہ رانا شمیم نے کیا ہے، یہ ثاقب نثار چیف جسٹس نے کہا ہے، یہ سب فیک نیوز ہے۔ یہ نون لیگ ڈرتی کس لیے فیک نیوز کے قانون سے؟ کیونکہ اس سے ان کی فیک نیوز اصل میں قابل دست اندازی پولیس جرم میں آ جاتی۔ گورنمنٹ کے پاس کی بات نہیں ہے نواز شریف کو واپس نواز شریف کو واپس لانا گورنمنٹ کے پاس کی بات نہیں ہے۔ یورپ کے جتنے بڑے دارالخلافے ہیں، پیرس ہے، روم ہے، ایتھنز ہے، جرمنی کا بون، برلن، لندن، یہاں سینکڑوں نہیں ہزار ارب پتی مفرور بیٹھے ہوئے۔ انڈیا کا کوئی 1,500 ارب پتی مفرور ہے جس کے بینکوں نے ریڈ وارنٹس نکلوائے ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں وہ اشتہاری مفرور ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ یہ ملک کہتے ہیں کہ اپنا پیسہ لے کے آؤ، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ پیسہ آپ جو لاتے ہو وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پیسہ لے کے آؤ اور یہاں بیٹھے رہو۔ تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہونا۔ پر میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو خود جو قانون بنا رہی ہے ان کو خود علم نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ کیا قانون بنا رہے ہیں۔ قانون ان کا ایسا بنا چاہے اس کا اطلاق صرف اور صرف فیک نیوز یعنی فیبریکیٹڈ نیوز یعنی خود ساختہ بنائی ہوئی خبر اس پہ ہونا چاہیے۔ اور وہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں۔ وہ ساری کی ساری فیک نیوز جو ہے وہ مریم کے پاس اور مسلم لیگ نواز کے پاس نہیں۔ لا ٹھیک ہے، صحافی کو پروٹیکشن ضرور ملنی چاہیے۔ صحافی اپنا کام کس طرح کر سکتا ہے؟ اگر اس کو پروٹیکشن نہیں ہوتی بیچ میں غلطی بھی کر جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ وہاں باہر 400 آدمی مظاہرہ کر رہے ہیں، میں یہاں صحافی وہ اندازہ لگا کے کہتا ہوں 50 آدمی ہیں، 100 آدمی، وہ غلط ہے۔ وہ غلط نیوز ہے پر فیک نیوز نہیں ہے۔ فیک نیوز ہے جو ساری فیبریکیٹ کی جاتی ہے، جس طرح ملک ارشد کا بیان، جس طرح رانا شمیم کا، جس طرح ملک ارشد کا بیان، جس طرح رانا شمیم کا بیان، جس طرح ثاقب نثار کا جو بنایا ہوا بیان ہے، جس طرح لیبارٹری کی رپورٹس جو میاں نواز شریف کو لندن لے گئی ہیں، یہ فیک نیوز ہے۔ فیک نیوز وہ ہے جو مریم کہتی ہے میرے پاس اور بھی بہت ثبوت ہے، سب بچ کے رہنا میرے سے۔ یہ ساری فیک نیوز یہ تو مسلم لیگ نواز کے پاس ہے، تب وہ چاہتے ہیں کہ قانون میں کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو کہ فیک نیوز پکڑی جائے، اس کو پولیس پکڑ۔ یہ اپوزیشن ایک ارادہ کر لے تو اس کے پاس اکثریت بن جائے، پر صدق دل اور ایک بات پہ قائم رہنے کا پی ڈی ایم میں امکان ہی نہیں۔ میں یہ ان کے کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ہم اب لحاظ کرتے ہیں کیونکہ اپوزیشن بظاہر وہ بھی کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں انہوں نے کوئی بات کی ایسی کہ جس پہ ڈٹے رہے ہوں۔ وہ گجرانوالہ میں تقریر کر کے 2 آدمی، یہ 2 شخص، اور پھر جا کے 15 دن بعد اپنے ہی سارے ایم این ایز کو ہدایت کی کہ تم جا کے اس کو ووٹ ڈالو ایکسٹینشن کے لیے۔ اس کو تو ایکسٹینشن دلوائی گجرانوالہ کی تقریر کے بعد میاں صاحب نے۔ تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور میں تو دعا گو ہوں کہ ہماری جماعت ان سے بچا کے ہی نکل جائے۔ تو